سبین افتخار گیلانی معروف کوہنہ مشق صحافی ہیں۔ انقرہ میں رہتے ہیں، ترکی کے ایک عالمی خبر رساں ادارے میں کام کرتے ہیں۔ اپنے ایک حالیہ کالم میں انہوں نے ایک چونکا دینے والی بات لکھتے ہیں جب 1997 میں بھارتی وزیر اعظم اندر کمار گجرال نے اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے نیو یارک میں ملاقات کی تو کشمیر یا دیگر امور کے بجائے جو اہم مطالبہ پاکستانی وزیر اعظم نے نہایت ہی زور و شور سے رکھا وہ یہ تھا کہ بھارتی حکومت دبئی کے راستے ان کی شوگر مل کے لیے رعایتی نرخوں پر مشینری فراہم کروائے اور ان مشینوں پر میڈ ان انڈیا کا لیبل نہ لگا ہو۔ وزیر اعظم اندر گجرال جب یہ احوال واپسی پر طیارہ میں آف دی ریکارڈ گفتگو کے دوران شیئر کر رہے تھے تو اس کے بعد کسی نے بھی بھارتی وزیر اعظم سے کشمیر یا دیگر امور پر سوال پوچھنے کی زحمت نہیں کی، جبکہ اس سے قبل کئی صحافی ان امور سے متعلق سوال پوچھنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سمجھ جو کہ وزیر اعظم گجرال نے یہ بات آف دی ریکارڈ بتائی تھی، اس لیے کوئی اس واقعے کو ضبط تحریر میں نہیں لا سکتا سوائے محمد سعید ملک کے۔ سعید ملک مقبوضہ کشمیر سے ہیں اور گمان غالب یہ ہے کہ وہ واحد مسلمان ہیں جو ایک بھارتی اخبار کے چیف ایڈیٹر بنے۔ وہ مشہور تھنک ٹینک آبزرو ریسرچ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ گزشتہ برس انہوں نے سوشل میڈیا پر اور ہفتہ روزہ کشمیر لائف میں بھی یہ واقعہ لکھ دیا۔ کشمیر لائف کا یہ شمارہ 28 مارچ تا 3 اپریل 2021 کا ہے۔ اس وقت سعید ملک سنڈے آبزرو کے چیف ایڈیٹر تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک تحریر میں اس پاکستانی سفیر کا ذکر کیا ہے جو دہلی میں تعینات تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نواز شریف کا اپنے بھارتی ہم منصب سے معاملات طے کرنے کا جو سٹائل تھا وہ قابل رشک نہ تھا۔ سفیر نے یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف کا جو سفارتی اور سیاسی مائنڈ سیٹ تھا اس میں اس کے خاندان کے وسیع و عریض کاروباری مفاد آڑے آ جاتے تھے۔ سن 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم آئی کے گجرال اس بھارتی وفد کی قیادت کر رہے تھے جو جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں تھا۔ واپسی کی پرواز کے دوران گجرال میڈیا ٹیم کے ساتھ معمول کی بات چیت کر رہے تھے۔ کسی نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے سوال پوچھا۔ گجرال نے انکشاف کیا کہ نواز شریف جو مطالبات زور و شور سے کیے ان میں ایک یہ تھا کہ بھارتی حکومت شریف خاندان کی شوگر مل کے لیے بھارت کی بنی ہوئی مشینری کی غیر رسمی برآمد اور فروخت کی براستہ دبئی اجازت دے، کیونکہ ان کی شوگر ملز پرانی ہو چکی تھیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی یہ خواہش بھی تھی کہ مشینری پر میڈ ان انڈیا کا لیبل نہ لگا ہو اور برآمدی اور درآمدی ڈیوٹی میں بھی رعایت کی جائے۔ ظاہر ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ نیو یارک ملاقات کے سرکاری ریکارڈ کا حصہ نہ بنے۔ گجرال نے پریس ٹیم کو بتایا کہ اس نے نواز شریف کو یقین دلایا کہ وہ واپس بھارت جا کر اس درخواست پر غور کرے گا اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا۔ گجرال نے یہ بات آف دی ریکارڈ بتائی تھی تاکہ اخلاقیات کے حوالے سے اسے میڈیا میں رپورٹ نہ کیا جائے۔ اس غیر معمولی انکشاف کے بعد میڈیا والوں کا وہ جوش و خروش سرد پڑ گیا جس کے ساتھ وہ وزیر اعظم سے کشمیر کے بارے میں بہت سی وضاحتیں مانگنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ ان وضاحتوں کا تعلق گجرال اور نواز شریف ملاقات سے تھا۔ گجرال سمجھ گیا، وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے اٹھا اور ایئر انڈیا بوئنگ کے اس کیبن میں چلا گیا جو اس کے لیے مخصوص تھا۔ سمجھ واقعہ بڑے میاں صاحب کے مزاج اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ کلی طور پر ہم آہنگ ہے۔ ان کی یہی شہرت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بھارت کے سرکاری دوروں میں وہ بھارتی بزنس مینوں کو نجی حیثیت میں ملے یا ملتے رہے۔ پہلی اور غالباً دوسری وزارت عظمیٰ کے دوران بھی ایف بی آر کے ایس آر او 1-2 دن کے لیے جاری کیے جاتے جن میں مخصوص فوائد حاصل ہوتے رہے۔ سیدہ عابدہ حسین کی خود نوشت میں مذکورہ یہ واقعہ کسی نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ بڑے میاں صاحب کو جب عابدہ حسین اپنی زرعی زمینیں دکھانے لے گئیں تو میاں صاحب کا فوری رد عمل یہ تھا کہ آپ یہاں شوگر مل کیوں نہیں لگاتی۔ ناظرین اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔